السلام علیکم بچوں، جماعت چہارم مضمون اردو، سبق نمبر 3 عید الاضحیٰ، صفحہ نمبر 11۔ آئیے بچوں اس سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ حسن اور آمینہ آج بہت خوش تھے۔ ابا جان نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شام کے وقت حسن کو ساتھ لے کر بکرا خریدنے جائیں گے۔ حسن دوپہر ہی سے تیار ہو کر ابا جان کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے جانوروں سے بہت پیار تھا۔ اس کے دوست علی کے ابو بھی ایک روز پہلے ہی بکرا لائے تھے، جسے بچوں نے مہندی اور غبارے لگا کر سجا دیا تھا۔ شام ہوتے ہی حسن اپنے ابا جان کے ساتھ جانوروں کی منڈی پہنچ گیا۔ منڈی کہتے ہیں جہاں بہت سارے جانور باندھے جاتے ہیں بیچنے کے لیے۔ مویشی منڈی میں بہت رونق تھی۔ چاروں طرف قربانی کے لیے لائے گئے جانور موجود تھے۔ کہیں خوبصورت اور صحت مند بکرے، کہیں دمبے بندھے ہوئے تھے، تو کہیں تنو مند بیل اور گائیں جگالی کرتی نظر آ رہی تھیں۔ حسن کو ایک گہرے بھورے رنگ کا بکرا پسند آ گیا۔ ابا جان نے قیمت ادا کی۔ حسن بکرے کو گھر لے آیا۔ آمینہ اور امی جان بھی بکرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ حسن اور آمینہ نے مل کر بکرے کو چارہ ڈالا اور تھوڑی دیر کے لیے بکرے کے پاس بیٹھے رہے۔ رات کو دسترخوان پر حسن نے کہا، آج سے میرے بکرے کا نام گلو ہے اور میں ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ حسن کی بات سن کر سب مسکرانے لگے۔ اگلے دن ابا جان نے حسن اور آمینہ کو اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگے، بچوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بکرا خریدنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بکرا ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لائے ہیں۔ ہم اسے ہمیشہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ آئیے بچوں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر موجود الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے تنو مند، یعنی صحت مند۔ آپ نے جانور دیکھے ہوں گے، بہت سے موٹے جانور ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں تنو مند۔ پھر ہے لفظ اخلاص، یعنی دل کی صفائی، یعنی دل کا اچھا ہونا، دل کا نرم ہونا۔ پھر ہے لفظ توفیق، اس کے معنی ہیں استطاعت یا ہمت، یعنی جتنی آپ کی گنجائش ہو، جتنی آپ کی حیثیت ہو، اس کے حساب سے۔ پھر ہے لفظ اطاعت کرنا، یعنی حکم ماننا، کسی کی بات ماننا، کسی کی بات کو تسلیم کرنا، اسے کہتے ہیں اطاعت کرنا۔ پھر ہے لفظ فریضہ، اس کے معنی ہیں فرض یا ضروری، جو ہم پر لازم ہو۔ پھر ہے لفظ اطمینان، اس کے معنی ہیں تسلی یا صبر، یعنی کسی کو دلاسا دینا۔ پھر ہے لفظ مسلسل، اس کے معنی ہیں لگاتار یا متواتر، یعنی وہ کام مستقل چل رہا ہو۔ اب ہے لفظ واقعہ، اس کے معنی ہیں حال یا ماجرا، کسی کی آپ بیتی۔ آئیے بچوں اب ان الفاظ کے جملے بناتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے تنو مند، میرے ابو رات کو بہت تنو مند بچڑا لائے۔ پھر ہے توفیق، نیک کام کرنے کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے۔ پھر ہے اطاعت، ہمیں اپنے بڑوں کی اطاعت کرنی چاہیے۔ پھر ہے لفظ فریضہ، حج ایک اہم فریضہ ہے۔ پھر ہے اطمینان، ہمیں اپنے بڑوں کی بات اطمینان سے سننی چاہیے۔ پھر ہے لفظ مسلسل، احمد
شام سے مسلسل پڑھائی میں مصروف ہے۔ پھر ہے واقعہ۔ رات دادا جان نے اپنی بہادری کا واقعہ سنایا۔ پیارے بچوں، اس سبق سے ریلیٹڈ اسائنمنٹ آپ کو بھیجی جا رہی ہے۔ آپ اسے گھر پر بیٹھ کے مکمل کریں اور اسکول میں جمع کروائیں۔ شکریہ۔